TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ پورے 20 سال بعد میں ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں کھڑی بھی نہیں رہ سکتی تھی، اور یہ فیصلہ کرنے کی قوت بھی زائل ہو گئی تھی کہ کدھر جاؤں۔ میری بیٹی الماس جو اب کالج میں پہنچ چکی تھی، ایک لڑکے کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر آئی تھی۔ اس دن مجھے شدت سے احساس ہوا تھا کہ میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اسی لیے تو الماس نے نہ صرف غلط راستے کا انتخاب کیا تھا بلکہ مجھ سے چھپایا بھی۔ میں اگر اتفاق سے دروازے تک نہ گئی ہوتی تو یہ راز شاید اس دن بھی نہ کھلتا۔ الماس، یہ لڑکا کون ہے جو تمہیں یہاں تک چھوڑ کر گیا ہے؟ الماس میرے اس سوال پر گھبرا گئی، لیکن فوراً ہی سنبھل گئی اور بولی، تو آپ نے اسے دیکھ لیا؟ ہاں، لیکن اس وقت جو پوچھ رہی ہوں مجھے اس کا جواب دو۔ یہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتا ہے۔ کالج میں تو اور بھی بہت سے لڑکے پڑھتے ہوں گے، وہ سب تمہیں چھوڑنے کیوں نہیں آئے؟ ارشد مجھے پسند کرتا ہے، الماس نے سر جھکا کر کہا، اور تم؟ ظاہر ہے میں بھی۔ اس سے کہنا اپنے والدین کو میرے پاس بھیجے، امی ابھی تو وہ پڑھ رہا ہے۔ یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں کہ ابھی تم پڑھ رہی ہو، ہماری دوستی صرف کالج تک محدود ہے امی۔ وہاں سبھی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، میں سب کی نہیں تمہاری ماں ہوں، اور تمہیں یہ حکم دیتی ہوں کہ اگر اس کے والدین ایک ہفتے کے اندر مجھ سے ملنے نہ آئے تو تم کالج نہیں جاؤ گی۔ امی یہ تو ظلم ہے، اگر اس کے والدین یہاں نہ آئے تو اس کی سزا مجھے کیوں ملی، میرا کالج جانا کیوں بند ہو؟ یہ سزا تمہیں نہیں ہوگی، احتیاط ہوگی، تمہارے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، یہ دھوپ تمہیں جھلسا دے گی۔ میں نے آج تک آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا۔ جب اولاد کو چھپانے لگے تو اسے خود سری کہتے ہیں، میں خود سری کو پسند نہیں کر سکتی۔ کل اس سے کہہ دینا کہ اپنے والدین کو بھیجے۔ جی امی، الماس نے کہا اور میرے سامنے سے ہٹ گئی۔ میری بربادی کا آغاز اس دن سے ہوا تھا جب میرے مکان کے سامنے پڑا ہوا ویران مکان آباد ہوا تھا۔ امجد سے میری شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے کہ اس مکان میں کرایہ دار آ گئے۔ اس گھر میں جو آدمی کرایہ دار کے نام پر آیا تھا، ایسا بد نظر واقعہ ہوا تھا کہ مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ میں پہلے دن جب اس کی بیوی سے ملنے گئی تو اس نے کہا، کہیے کس سے ملنا ہے؟ آپ کی بیگم سے۔ اوہ، تو اس سے ملنا ہے، میں تو خوش ہو گیا تھا، چلیے ان سے مل کر پھر ہم سے مل لیجیے گا۔ جی میں تو آیا کہ اسی وقت واپس چلی جاؤں، یہ صاحب اتنے بدتمیز ہیں کہ ان کا گھر آنا جانا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن یہ سوچ کر اندر چلی گئی تھی کہ ایسے آدمی سے ڈر جاؤ تو وہ اور شیر ہو جاتا ہے، لفٹ نہیں ملے گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر یہی سوچا کہ خاتون سے بھی مل لیا جائے، دیکھوں تو وہ کس کماش کی ہے۔ میں اندرونی کمرے میں پہنچی تھی کہ ایک میری ہی ہم عمر عورت میرے استقبال کے لیے باہر نکلی۔ میں آپ کے سامنے والے مکان میں رہتی ہوں، میرا نام یاسمین ہے، یاسمین امجد۔ میرا نام شگفتہ ہے، اس عورت نے تعارف کروایا۔ خاصی خوش اخلاق خاتون تھی، میں تو سمجھ رہی تھی ان صاحب کی بدتمیزیاں دروازے تک تھیں، لیکن وہ یہاں بھی آ دھمکے بڑی بے تکلفی سے میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ تمہاری ان پڑوسن سے ہمارا تعارف بھی تو ہونا چاہیے، ہمیں تو یہ بہت اچھی لگی، اب معلوم نہیں ہمیں نے کیسے لگے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، لیکن نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ یاسمین، یہ میری شوہر عابد ہیں۔ جی ہاں، ان سے ملاقات دروازے پر ہی ہو گئی تھی، میں نے کہا، اور اب ہوتی ہی رہے گی، عابد نے کہا۔ میں نے اسی میں عافیت جانی کہ یہاں سے اٹھ جاؤں۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ شگفتہ سے پہلے عابد صاحب نے کہا۔ میں نے جواب دینے کی ضرورت نہیں محسوس کی اور کمرے سے نکل آئی۔ میں نے ایک مرتبہ ان کے گھر جا کر غلطی کی تھی، اب ان پر لازمی ہو گیا تھا کہ وہ بھی میرے گھر آئیں۔ میں تو اکیلی گئی تھی، لیکن شگفتہ آئی تو اس کی میاں بھی اس کے ساتھ تھے، آئے بھی ایسے وقت جب امجد گھر پر نہیں تھے۔ امجد اس وقت ہے نہیں، اگر آپ ان کی موجودگی میں آئے ہوتے تو ان سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ میں نے یہ باور کرانے کے لیے ان سے کہا کہ انہوں نے اس وقت آ کر غلطی کی ہے۔ اس کے بعد میں اور شگفتہ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے، لیکن عابد صاحب کی آنکھیں اور کھلا کھلا مزاج مجھے الجھن میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ اچھا بہن، اب ہم چلتے ہیں، انہوں نے کہا، اور میں ان سے پہلے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اخلاقاً بھی نہ کہا کہ کچھ دیر تو بیٹھیے۔
اس دن کے بعد سے میں شگفتہ سے بھی اکھڑی اکھڑی رہنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ عورت مجھے بد اخلاق سمجھ کر ملنا جلنا چھوڑ دے، ورنہ اگر یہ آئی تو اس کے پیچھے لگ کر عابد صاحب بھی آتے رہیں گے۔ شگفتہ نے میرا رویہ دیکھ کر آنا جانا کم کر دیا تھا، لیکن عابد صاحب نے میری جان عذاب میں کر رکھی تھی۔ دروازے پر کھڑا ہونا مصیبت ہو گیا تھا۔ چھت پر جاتی تو موصوف اپنی چھت پر چڑھ جاتے۔ ایک دن سبزی لینے محلے کی دکان تک گئی، پلٹ کر دیکھا تو عابد صاحب کھڑے تھے۔ کوئی لڑکا بالا ہوتا تو اس کی یہ حرکتیں ناقابل برداشت تھیں، لیکن اتنے بڑے آدمی کی یہ چھوٹی حرکتیں مجھے مشتعل کر رہی تھیں۔ ایک دن انہوں نے حد کر دی، دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت امجد کے آنے کا وقت تھا۔ میں نے سوچا وہی ہوں گے، پوچھا بھی نہیں اور دروازہ کھول دیا۔ دیکھا تو عابد صاحب کھڑے ہیں، کاغذ کا ایک بنڈل ان کے ہاتھ میں ہے۔ اندر آنے کو نہیں کہو گی، اس وقت امجد گھر پر نہیں ہے۔ یہ ایک سوٹ پیس آپ کے لیے لایا تھا، اسے قبول کیجیے۔ میں نے وہ پیکٹ ان کے ہاتھ سے لے لیا، وہ خوش ہو گئے، میں نے قبول کر لیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ پیکٹ میں نے ان کے منہ پر مارا اور دروازہ بند کر لیا۔ اس شخص کی یہ ہمت کیسی ہوئی، اس نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ دوسرے دن امجد کے گھر سے نکلتے ہی شگفتہ کے گھر پہنچ گئے۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ عابد صاحب اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ آج کیسے آنا ہو گیا؟ اس نے اسی بے رخی سے بات کی جس طرح میں ان سے کرنے لگی تھی۔ اس محلے میں رہنا ہے تو اپنے شوہر کو لگام ڈال کر رکھیے، یہ کہنے آئی ہوں۔ اچھا جی، ایسا کیا کر دیا میرے شوہر نے؟ ان کی آنکھیں ان کے اختیار میں نہیں ہیں، پیچھا کرتے ہیں میرا، اور کل تو انہوں نے حد کر دی، تحفہ لے کر آئے تھے میرے لیے، میں نے وہ تحفہ ان کے منہ پر مار دیا۔ خبردار جو میرے میاں پر الزام لگایا۔ شگفتہ کی یہ حالت دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تم سمجھتی ہو کہ میں الزام لگا رہی ہوں، جھوٹ بول رہی ہوں؟ بالکل، میرے میاں تو کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ تم تحفے تحائف پر اتر آئیں۔ میں تمہیں یقین دلانے نہیں آئی ہوں، میں نے بھی تڑح کر کہا۔ میں تمہیں اطلاع دینے آئی تھی کہ اس کے بعد یہ مت کہنا کہ مجھے تو بتایا ہوتا۔ بہن، ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ عورتیں خود خراب ہوتی ہیں، بدنام بیچارے مرد ہوتے ہیں۔ اگر وہ پیچھا کرتے ہیں تو تم نے حوصلہ افزائی کی ہوگی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ عابد صاحب بھی آ گئے۔ میں ان کے منہ لگنا نہیں چاہتی تھی، لیکن شگفتہ نے انہیں زبان کی دھار پر رکھ لیا۔ کیوں جی، کہاں آنکھیں لڑاتے ہیں، تحفے بانٹتے پھرتے ہیں؟ خیر تو ہے شگفتہ، کیسے تحفے؟ یہ آئی ہیں، کہتی ہیں کہ تم انہیں تحفہ دینے ان کے دروازے پر گئے تھے۔ اگر یہ توجہ دلا رہی ہیں کہ تحفہ دینا چاہیے تو میں ضرور پیش کروں گا، ویسے ابھی تک یہ جسارت نہیں کر سکا ہوں۔ کل آپ نے یہ گھٹیا حرکت نہیں کی تھی؟ قطعی نہیں۔ اس آدمی نے میرے سامنے ہی مجھے جھٹلا دیا تھا۔ اپنی بے بسی پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ چلی جائیں تو دروازہ بند کر لینا، میرے تو سر میں درد ہونے لگا ہے۔ عابد صاحب دروازہ بند کرنے میرے پیچھے پیچھے آئے۔ شگفتہ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی، انہوں نے کہا۔ ہم تو آپ پر مرتے ہیں، اس لیے تحفہ لے آئے تھے، انہوں نے بڑی ڈھٹائی سے کہا۔ میں غصے میں تو تھی ہی، ان کے اس رویے پر آپے سے باہر ہو گئی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ان کے منہ پر ایسے زور کا تھپڑ رسید کر دیا کہ آواز اندر تک پہنچی ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بظاہر خاموشی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے عابد صاحب کی شکل نہیں دیکھی۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ لاتوں کے بھوت تھے، لاتوں کی زبان سمجھ میں آئی۔ عابد صاحب نے میری طرف سے مایوس ہونے کے بعد امجد سے دوستی پکی کر لی۔ اس کا علم مجھے اس دن ہوا جب امجد نے ان کی دعوت کی۔ یہ سامنے جو عابد صاحب رہتے ہیں، ان کو میں نے کھانے پر بلا لیا ہے، ذرا 1-2 ڈشیں اضافی پکا لینا۔ کیوں بلا لیا ہے آپ نے انہیں؟ یہ کیا بات ہوئی، بس بلا لیا، بہت اچھے آدمی ہیں، پہلی ہی ملاقات میں ایسے ہو گئے جیسے برسوں کی دوستی ہو۔ تم مل کر تو دیکھو، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ عابد کی صورت میں ایک اچھا دوست مل گیا ہے مجھے۔ ان پر عابد صاحب کا جادو ایسا چڑھا تھا کہ ان کے خلاف ایک بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ کیا کرتی، امجد کا حکم تھا، کھانا بھی تیار کیا اور تیار ہو کر ان کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور امجد دروازہ کھولنے کے لیے بھاگے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ رخصت ہو گئے تو امجد نے ایک مرتبہ پھر ان کی تعریفوں کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے۔ امجد کو انہوں نے ایسے شیشے میں اتارا کہ ان کے بغیر امجد کو چین نہیں آتا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے ایسا جال پھینکا کہ میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ عابد صاحب کی وجہ سے ہماری اچھی بھلی زندگی میں زہر گھل گیا تھا۔ وہ روز آتے تھے اور ان کے جانے کے بعد روز میری امجد سے لڑائی ہوتی تھی۔ آخر ایک روز میں نے کہہ ہی دیا،
اور کوई बड़ा इल्ज़ाम लगा दो इन पर। यही बात थी तो तुम पहले भी कह सकती थी। अब मुझे नीचे दिखाने के लिए ये कहानी घड़ ली। अल्लाह बचाए तुम औरतों को। अमजद होश में आओ, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, सच कह रही होगी। यही चाहती थी ना कि वो यहाँ ना आए। मैं मना कर दूंगा इसे। अब मेरी जान बख्शो। अमजद ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए। बज़ाहिर लड़ाई ख़त्म हो गई, लेकिन हमारी बोलचाल बंद हो गई। इस दिन अमजद को आने में कुछ देर हो गई थी। अलमास कमरे में सो रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझी अमजद होंगे। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और चूँकि बोलचाल बंद थी इसलिए ये देखे बगैर कि कौन है, मैं अंदर आने लगी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि अमजद नहीं है। मैंने पलट कर देखा तो वो आबिद साहब थे।